اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے۔ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان انجاکم یوم القیامۃ من احوالها فمواطنها اکثرکم علی صلاۃ فی دار الدنیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ لوگوں، بے شک قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کی گھبراہٹوں اور دہشتوں سے بچ سکیں تو آئیے نیت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر خوب درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں میں بھلائیاں آپ کا مقدر فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ بہت سارے گفتگو آج آپ سے کرنی ہے۔ ہمارے جو گیسٹ ہیں، مہمان ہیں، جس طرح الحمدللہ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بھی ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہوتے ہیں جو ہم سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ تک بہت پیاری پیاری گفتگو پہنچاتے ہیں۔ آج بھی کچھ مہمان ہیں، کچھ اسپیشل آج گیسٹ بھی ہیں۔ آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ، اسپیشل مہمان، رکن ہند مشاورت حاجی احسان صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں۔ حاجی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہمارے قاری احمد رضا مدنی صاحب، ان کو تو آپ دیکھتے رہتے ہیں ہمارے پروگرام میں، اور ہمارے نعت خان نعیم بھائی بھی آج کرم فرما ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سب کا آنا، وقت دینا اپنی جناب پاک میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ بہت سارے گفتگو کریں گے، لیکن آئیے پروگرام کے طریقے کے مطابق سب سے پہلے اللہ پاک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا اللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ، تلاوت قرآن پاک آپ نے سنی ہے۔ تلاوت کے بعد آئیے پروگرام میں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ جی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمت
ذیشان گیا نعمت بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا نعمت بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل کے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہ دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو ان سے آج لے ان کی
جانو دل ہو شوقیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا نعمت بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی. بہت زبردست کلام پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے. ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک نئی صبح پروگرام میں الحمدللہ کلام بھی آپ سن چکے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن اب ہم اپنے جو گیسٹ ہیں، مہمان ہیں، ان کے کلام کی طرف بڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا. ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو ہم الحمدللہ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، ان سب کاموں کا فائدہ تب ہی ہو پائے گا جب اللہ پاک کی رضا حاصل ہوگی. اب ایک بندہ ہے جو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور خدا نخواستہ کچھ ایسے کام اس دوران کر جاتا ہے جس سے اللہ پاک کی رضا حاصل نہ ہو، یا ایک یوں سمجھ لیجئے یہ سارے کام کر تو رہا ہے لیکن دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں. پھر عبادتیں کرنا، ریاضتیں کرنا، تہجد کے لیے جاگنا، اگر تو اس نیت سے ہے کہ لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ مجھے تہجد گزار کہیں، لوگ مجھے صوم و صلات کا پابند کہیں، اگر اس نیت سے کرتا ہے، یقیناً اللہ پاک کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ پاک کی رضا بہت بڑی نعمت ہے. جسے یہ مل گئی، یقین مانی وہ کامیاب ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں نا، شیطان نے کوئی کم سجدے تھوڑی کیے تھے. اس کے سجدے کتنے تھے اور اس نے کتنے برس اللہ پاک کی عبادت کی، لیکن اس کے باوجود اس کو سجدے، اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کا علم فرشتوں کو پڑھانا وہ کام نہ آیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے رب کی رضا حاصل نہیں کی. اگر رب کی رضا اس کو حاصل ہوتی، اگر اس سے رب راضی ہوتا، تو آج اس کا پتہ نہیں کتنا بڑا مقام ہوتا. تو پتہ چلا کہ اللہ کی رضا کے بغیر ہم چاہے کتنی عبادت کر لیں، کتنا ہی کچھ کر لیں، لیکن وہ کسی فائدے کا نہیں ہے. اگر کچھ فائدہ دلا سکتی ہے تو رب کی رضا کے ساتھ ہی کوئی چیز فائدہ دے سکتی ہے. آج کا ٹاپک ہمارا ہے رضا الہی، اللہ کی رضا. کس طرح اس کو حاصل کریں گے، اور رضا الہی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا رہنمائی فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں کیا بتلاتی ہے، اپنے بزرگوں کا انداز اس حوالے سے کیا ہوا کرتا تھا. اس حوالے سے بہت ساری گفتگو اپنے مہمانوں کے ساتھ کریں گے. سب سے پہلے میں بڑھوں گا احمد رضا بھائی کی طرف. قاری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ناظرین کو یہ بتائیں کہ رضا کسے کہتے ہیں، رضا کی تعریف کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی رضا حاصل کرنے کے حوالے سے ہمیں کیا ارشادات عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی علی بھائی، بالکل ایسا ہی ہے. آج اگر ہم اپنے معاشرے پر، اپنی سوسائٹی پر، سماج پر نظر دوڑائے تو ہر بندہ بس اسی میں لگا ہوا ہے کہ بس لوگ راضی ہو جائیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے، یا 11ویں پر 11 ڈیگے پکا رہا ہے، چھٹی پر 6 ڈیگے پکا رہا ہے، 12ویں پر 12 ڈیگے پکا رہا ہے، معاذ اللہ، یعنی کہ یہ نیازیں پکانا، یہ نیازوں کی ڈیگے چڑھانا، یہ تو معمولات اہل سنت میں سے کوئی غلط کام نہیں ہے. مگر اس کے پیچھے جو نیت ہوتی ہے، اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ بس لوگ ہمیں زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا کہیں، زیادہ نیازیں کرنے والا کہیں. یعنی یوں سمجھ لے وہاں پر اللہ عز و جل کی رضا کا جو عنصر ہوتا وہ موجود نہیں ہوتا ہے. حالانکہ سب سے اہم چیز جو ہے بندے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. صحیح. کہ رضا الہی کی تعریف کیا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو بندے سے. رضا الہی کی تعریف یہ ہے، بندہ خوش ہو یا غم میں ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، یا راحت میں ہو یا خوشی میں ہو، اس کو نعمت ملے یا نہ ملے، یا اچھی حالت میں ہو یا بری حالت میں ہو، جو بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے بندہ اس پر راضی رہے. ٹھیک ہے، بندہ اس پر راضی رہے، اس پر خوش رہے، اس پر صبر کرے،
اور کسی قسم کا کوئی شکوہ کوئی واویلا نہ مچائے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس بندے نے رضائے الہی کو حاصل کر لیا ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس خوشی پہنچ رہی ہے اس وقت تو ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھو راضی کرنے والے کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جی۔ مگر جب کوئی تکلیف یا مصیبت یا پریشانی پہنچتی ہے تو اس وقت ہم واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو رضائے الہی والا معاملہ ہوا نہیں۔ جی۔ وہ فارسی کے اندر ایک مقولہ ہے، رضائے مولا از ہما اولا، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے سبحان یہ اللہ۔ تمام چیزوں سے بہتر ہے، کیا بات۔ تمام چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی بات کریں تو قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے حوالے سے جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، جو اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے تو ان کی تو دین و دنیا سنور گئی۔ بندہ آج کوشش میں لگا رہتا ہے، جیسا کہ ہماری بات ہوئی کہ بس بندے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رب راضی تو جگ راضی، رب راضی ہو گیا تو پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کون ناراض ہے کون راضی ہے۔ اب ساری دنیا آپ سے راضی ہو، خوش ہو، مگر آپ کا رب آپ سے راضی نہ ہو تو ساری دنیا کا راضی رہنا، خوش رہنا مجھ سے میرے کیا کام کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مزید آگے قرآن مجید میں علی بھائی ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سبحان کہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی بندہ کام کرے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ، ترجمہ اللہ و رسول کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو حق تو کس کا بنتا ہے زیادہ راضی رکھنے کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ بنتا ہے کہ ان کو راضی رکھا جائے، نہ کہ بندوں کو راضی کرنے کی ہم فکر کریں۔ اب بندے کو کیسے پتا چلے علی بھائی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ کسی بندے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے راضی ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفیق ملتی رہے، تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اور جب اللہ عز و جل کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان فرما دیتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ اور زمین والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت، جس سے میں راضی ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں، ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دو۔ پھر سارے بندے، ٹھیک ہے، اس بندے کی طرف جس سے اللہ راضی ہے اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں گے تو ساری دنیا پھر ہماری ہو جائے گی۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے کام کو کرتے رہے۔ اور امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا انداز ہے، یعنی کہ اور دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول کے اندر اس کی ترغیب بھی دلائی جاتی ہے، بلکہ چاہے قرآن پاک کی تلاوت کرے یا نعت پڑھے یا صلاۃ و سلام پڑھیں یا بیان کریں یا کوئی بھی نیک کام کریں، الحمدللہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کثرت سے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مریدین کو، دعوت اسلام انڈیا کے دینی ماحول سے وابستہ مبلغین کو یہ بار بار یہ ترغیب دلاتے رہتے ہیں مدنی مذاکرے کے اندر کہ ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں تو اس سے پہلے نیت کر لیں۔ ٹھیک ہے، کہ نیت بندہ کر لیں، اس میں سب سے پہلی نیت یہ ہو کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جب بندہ کوئی کام میں، اچھے کام میں نیت کر لے گا نا، پھر شیطان کے بہکاوے سے وہ بچ جائے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت زبردست رضا الہی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے قاری صاحب، اور آیت کریمہ بھی آپ نے ماشاءاللہ سماعت فرمائی کہ اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی چیز ہے، جسے اللہ کی رضا مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ ناظرین آپ غور تو کیجئے، اگر سب راضی ہونا اور رب ناراض ہو تو پھر ایسی جو رضا ہے وہ کسی کام کی نہیں، کہ سب راضی ہیں لیکن رب ناراض ہے تو بھی کسی کام کی نہیں۔ لیکن ہاں اگر رب راضی ہے بھلے دنیا والے ناراض ہوتے ہوں تو حقیقت میں یہی رضا ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کے لیے ہمیں عمل نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھیے ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، جو بھی اعمال کرتے ہیں، اس کا اجر رب دے گا ہمیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، لوگ ہمیں تھوڑی اس کا اجر دیں گے۔ ہم جناب روزے رکھتے ہیں، اس کا ثواب لوگوں سے تھوڑی ملنا ہے۔
لوگ تو خود قیامت کے دن کسی نہ کسی کے پاس جا رہے ہوں گے، وہاں پر نیکیوں کے متلاشی ہوں گے، وہ خود جو ہے جنت جہنم کے حوالے سے جو ہے نا وہ کشمکش میں ہوں گے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ تو لوگوں کے دکھانے کے لیے ہمیں نیکی نہیں کرنی ہے، نیکی اسی نیت سے کرنی ہے کہ میرا رب راضی ہو اور رب تبارک و تعالیٰ سے مجھے ثواب ملے۔ سبحان اللہ۔ آیت کریمہ بہت ساری سنی ہے، اب میں چاہوں گا کہ حاجی احسان صاحب کچھ احادیث کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس موضوع پر مل جائیں تو مدینہ مدینہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا یہ ٹاپک چلا رضائے الہی کے حوالے سے۔ جی تو رضائے الہی کے حوالے سے کئی احادیث مبارکہ ہیں۔ جی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے استفسار فرمایا، تم لوگ کیا ہو؟ انہوں نے عرض کی ہم مومن ہیں۔ آہا پھر استفسار فرمایا تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ تو عرض کی ہم آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، آسودگی میں شکر الہی بجا لاتے ہیں سبحان اور اللہ، رب تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ آہا کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ سبحان یعنی اللہ، اللہ کی رضا پر جو راضی ہے اس کے بارے میں حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تم مومن ہو۔ تم مومن ہو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمیں جو ہے نا اپنی یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا یہ ہماری یوں سمجھ لیں کامیابی کی دلیل ہے، سبحان اللہ۔ کامیابی کی علامت ہے، کیونکہ ہم نے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک حدیث پاک میں نے بیان کی، اس کے بعد ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تھوڑے رزق پر اللہ پاک سے راضی رہے، اللہ پاک بھی اس سے تھوڑے عمل پر راضی ہوتا ہے۔ آہا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ یعنی یہ ان کے لیے بہترین ترغیب ہے جو مال کی کمی پر رونا روتے ہیں، جی یعنی وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے بجائے وابلہ کرتے ہیں۔ جی ایسے لوگوں کے لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ خوشخبری بھی ہے سبحان اللہ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہیں، کیونکہ ہم نے سنا کہ جو شخص تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی رہے، اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل پر راضی رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے FGN چینل کے ناظرین ان سے یہ عرض ہے کہ دیکھیں اس وقت میں جو موجودہ حالات ہیں، کوئی تو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، کچھ آزمائشیں پریشانیاں ہوتی ہیں، رزق کی بعض اوقات تنگی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، تو اس پر گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ ہاں ایسا بھی دیکھا جاتا ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ وہ اللہ پاک نے جو نعمتیں ان کو دی ہے نا، تو ان کی طرف نظر کرنے کے بجائے دوسروں کی نعمتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کے پاس اتنا ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ کیا ترغیب دلانا چاہیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر موجودہ حالات میں وہ کیسے راضی رہیں؟ اللہ پاک نے جو دیا ہے نا جی بس اسی پر راضی رہیں۔ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے اندر حرص پیدا کرتے ہیں اس حوالے سے کہ مجھے یہ مل جائے، کسی کا بنگلہ دیکھا کہ مجھے بھی ایسا بنگلہ مل جائے، کسی کی جو ہے نا وہ گاڑی دیکھی مجھے بھی یہ مل جائے، کسی کے پاس بہترین آئی فون دیکھا تو یہ تمنا ہوتی ہے یہ بھی مجھے مل جائے۔ صحیح، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بندے کی حرص تو کبھی پوری ہونے والی ہے نہیں۔ صحیح، تو یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے نا اسی پر راضی رہیں گے تو زندگی جینا آسان ہوگا۔ واہ کیا بات ہے۔ میں آج ایک پوائنٹ کی بات عرض کرتا ہوں۔ جی جی یہ جو ڈپریشن کے مریض بڑھ رہے ہیں نا، ان کے بڑھنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو اللہ نے دیا اس پر راضی نہیں رہتے، آہا کیا اس بات پر راضی نہیں رہتے۔ یعنی ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مل جائے وہ مل جائے، پھر اس کو لینے خریدنے کے لیے قرض لیتے ہیں۔ جب قرض بڑھتا ہے نا تو پھر اس کو اس کی ادائیگی میں، انسٹالمنٹ کی ادائیگی میں ان کے اوپر پریشر آتا ہے، پھر یہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، پھر وہ کیا ہوتا ہے اسٹریس، اینزائٹی، پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر ڈاکٹروں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو سکون کی زندگی گزارنے کا بہترین عمل یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے، جس طرح عطا کیا ہے اسی پر راضی رہیں۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ بہت زبردست ماشاءاللہ میں یہ ایک نسخہ مل گیا کہ اگر آپ یعنی ڈپریشن سے بچنے کا بھی ایک علاج مل گیا کہ اللہ کی رضا پر بندہ راضی رہے، کیوں ادھر ادھر کی فکروں میں لگا رہتا ہے مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ سب کچھ چھوڑ کر یقین مانی ناظرین حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا دنیا میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ وہ بھی نہیں، یقین مانیے آپ سمجھتے ہیں کہ جناب میرے پاس بائک نہیں ہے، آپ یقین مانیے دنیا میں کئی لوگ ایسے ان کے پاس پیر ہی نہیں ہے، ہزاروں لوگ ایسے پیر نہیں، پیر تو ہے نا، بائک نہیں تو کہ وہ آپ چل کے تو جا سکتے ہیں، تو لوگوں کے پاس پیر نہیں ہے۔
اور اس طرح کی کئی ساری مثالیں ہیں. پاس تو رہنے کے لیے مکان ہے جی. مگر کئی ایسے لوگ، علی بھائی آپ نے بھی دیکھے ہوگے، میں نے بھی دیکھے ہوگے، احسان صاحب نے بھی دیکھے ہوگے کہ ان کے پاس تو رہنے کے لیے مکان ہے، فٹ پاتھ پر وہ سو رہے ہوتے ہیں. اب یہ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، ان کے پاس اوڑھنے کے لیے بلینکٹ نہیں ہوتا. الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے GNRF، اس کے ذریعے سے بھی بلینکٹ تقسیم بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. وہ کسی دانا کا قول ہے، عقل مند کا قول ہے، بلکہ کسی صوفی کا بھی قول کہہ سکتے ہیں اس کو. وہ یہ کہ نیکی کے معاملے میں نا وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے. ٹھیک ہے کہ اگر یہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو میں تہجد پڑھوں گا، میں شرح و چاش پڑھوں گا، میں اوابین پڑھوں گا. ٹھیک ہے، تو نیکی کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، اور دنیا کے معاملے میں یعنی کہ یہ آسائشوں کے معاملے میں ٹھیک ہے اپنے سے نیچے والے کو دیکھے. اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ گھر میں رہ رہے ہیں، مکان کے اندر رہ رہے ہیں، چھت کے مکان میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کس کو دیکھیں کہ یار ایک جھوپڑی والا ہمارے علاقے کے اندر بالکل سائیڈ میں رہتا ہے، جس کے پاس مکان بھی نہیں ہے، میں تو پھر بھی اچھی اچھی غذائیں کھا لے رہا ہوں، وہ تو بیچارہ مانگ کر کھاتا ہے. تو دنیا کے معاملے میں، آسائشوں کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. جب بندے کی اس طرح کی ذہنیت بن جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل اس کو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے لیے بہت آسان طریقے میسر آ جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب کرے، یقیناً سب سے بڑی چیز یہی ہے. چلیے بڑھتے ہیں ناظرین کی فرمائش کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فیروز رضا باسپور اتراکھنڈ سے عرض کر رہا ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ تنم فرسودہ جاں پارا یہ کلام سنا دیا جائے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت زبردست کلام ہے. حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی کا کلام ہے، عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ کا. نعت خان سے گزارش کروں گا کچھ 2-3 اگر شعر سنا دیں. تنم فرسودہ جا پارا زیجرا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زیجرا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زیجرا یا رسول اللہ. دلم پشمردہ پارا زیسیا یا رسول اللہ. دلم پشمردہ پارا زیسیا یا رسول اللہ. فرسودہ جا پارا زیجرا رسول اللہ. جو سوئے میں گزر آری منے مسکی زناداری. جو سوئے میں گزر آری منے مسکی زناداری. فدائے نقش نالت کو نہ جایا رسول اللہ. فدائے نقش نالت کو نہ جایا رسول اللہ. یا رسول اللہ فدائے
رسول اللہ جو بازو اے شفاعت تیرا محروم جا میرا ترا یا رسول اللہ مکن محروم جا میرا مکن محروم جا میرا ترا یا رسول محروم جا میرا ترا یا رسول اللہ فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی برکت عطا فرمائے۔ ایک عاشق رسول، عاشق صادق کا کلام ہے اللہ پاک، ان کے عشق رسول کا صدقہ ہم گنہگاروں کو بھی نصیب فرما رہے۔ ایک کاش کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن جائیں۔ یقیناً دعویٰ تو ہے، عاشق رسول ہیں، آقا سے محبت بھی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے نا کہ جسے میرے آقا کہہ دیں کہ میرا عاشق ہے، حقیقت میں عاشق تو وہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی نبی پاک کی طرف سے یہ مجدہ مل جائے کہ تو میرا ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا، لیکن یوں تو کہلاتا ہوں میں بندہ تمہارا، لیکن اپنا کہہ کر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو۔ سبحان اللہ۔ آقا کہہ دیں ہمیں کہ تو میرا ہے، یقیناً یہ قسمت کی معراج ہے، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی ہماری، آج کا جو ٹاپک تھا رضا الہی، اللہ پاک کی رضا۔ بہت ساری گفتگو ہم نے ہمارے مہمانوں سے کی تھی، مزید آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں کا بھی انداز سبحان اللہ رضا الہی کے حوالے سے دیکھتے ہیں نا، جو اللہ کے نیک بندے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار جو ہوئے ہیں، اللہ کے نیک بندے، ان کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرات کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار، بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی پریشانیاں ان کے اوپر آئی ہیں۔ اور آپ دیکھیں اگر کربلا کا میدان اگر دیکھ لیں تو کیا وہ مشکلات سے کم تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی اللہ کی رضا پر ثابت قدم رہے، اور سبحان اللہ ایسی ان کی مثال بنی قربانی کی، آج دنیا ان کو جانتی ہے۔ اسی طرح اور بھی ہمارے اسلاف کے اگر آپ انداز پڑھتے ہیں، ان کے واقعات پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرات اتنی بڑی بڑی مشکلوں کے باوجود بھی اللہ کی رضا پر کیسے راضی رہا کرتے تھے۔ قاری صاحب اگر کچھ اس طرح ہمارے اسلاف کا بھی انداز ناظرین کو بتائیں آپ، تاکہ مزید ہمیں ڈھارس ملے، ہماری مشکلات اور پریشانیاں جو ہمارے سامنے ان کے انداز کو سنتے ہیں تو الحمدللہ ایک حوصلہ ملتا ہے۔ جی بالکل علی بھائی، بندے کی پہچان صحیح معنوں میں اسی وقت ہی ہوتی ہے جی کہ جب وہ تکلیف میں یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ہاں کیا وہ اس تکلیف اور پریشانی پر بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، یا واویلا مچاتا ہے، یا شکوہ کرتا ہے، یا پھر اپنی رب کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ بس میرا رب جس میں راضی ہے، مجھے جس حال میں رکھے، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ علی بھائی دیکھیں، بعض اوقات ہے نا، ہم صرف ظاہری اسباب پر غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے، اگر یوں ہو جاتا تو اچھا ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر ظاہری سی بات ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں تو آپ کو ظاہری اسباب سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے، مگر ہو سکتا ہے آپ کو اس میں فائدہ نہ ہو، اس میں آپ کو آگے چل کر نقصان پہنچ سکتا ہو۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی کی منظر کشی کو جس طرح فرماتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، قریب ہے کہ جو تمہیں چیز ناپسند ہو وہ تمہارے لیے آگے چل کر بہتر ہو۔ سبحان اللہ۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہو مگر اس کے اندر تمہارے لیے بہتری نہ ہو بلکہ شر ہو، اس کے اندر برائی ہو۔
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کیا بات ہے۔ تو اس لیے کبھی ہم پر کوئی مصیبت و پریشانی آ جائے یا کوئی کام ہمارا بنا ہوا بگڑ جائے، ٹھیک ہے، جس کام کے لیے آپ اٹھے تھے اس میں آپ کو کامیابی نہ ملے، تو پھر آپ انہیں تقدیر پر راضی رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ واقعی میں ہمارے بزرگان دین کی سیرت، ان کا انداز، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ہمت دلاتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہیں کہ دو عابد یعنی عبادت گزار، عبادت کرنے والے 50 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کرتے رہیں۔ اب 50ویں سال کے آخر میں ان میں سے ایک عابد سخت بیمار ہو گیا، ایک عابد عبادت گزار سخت بیمار ہو گیا۔ بارگاہ رب باری عز و جل میں آہوزاری کرتے ہوئے اس طرح ملتجی ہوا وہ عابد، یعنی التجا کرنے لگا کہ اے میرے پاک پروردگار عز و جل، میں نے اتنے سال مسلسل تیرا حکم مانا، یعنی 50 سال تک تیری عبادت بجا لائے، پھر بھی مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا آخر میں جا کے، اس میں کیا حکمت ہے؟ میرے مولا عز و جل، میں تو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، پریشانی میں ڈال دیا گیا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم فرمایا، ان سے کہو تم نے ہماری ہی امداد و احسان اور عطا کردہ توفیق سے ہماری عبادت کی سعادت پائی۔ واقعی میں اگر 50 سال عبادت بھی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حکم دیا کہ اس سے کہو کہ اس نے جو بھی عبادت کی، عبادت بجا لایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق سے، عطا کردہ توفیق سے بجا لایا۔ تو رہی بیماری، تو ہم نے تو تم کو ابرار کا یعنی نیکوکار کا رتبہ دینے کے لیے بیمار کیا ہے۔ تم سے پہلے کے لوگ تو بیماری اور مصیبت کو مانگا کرتے تھے، اور ہم نے تو تمہیں بن مانگے عطا فرما دی۔ واقعی میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندہ سوچتا ہے، جیسے کہ آپس میں ہمارے معاشرے میں، سماج میں ایسے لوگ ملتے بھی ہیں، جیسے آپ کو بھی ملے ہوں گے، حاجی صاحب سے بھی ملے ہوں گے، ہم سے بھی ملے ہوں گے، کہ میں نماز پر نماز پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، مذہبی حلیہ بھی میں نے اپنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہیں جاتا، گناہوں کی طرف نہیں جاتا، اس کے باوجود بھی مجھ پر آزمائشوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا رہتا ہی رہتا ہے۔ میں جب دیکھو، جب کوئی نہ کوئی میرا کام سمجھو اٹک ہی جاتا ہے، بالآخر پھر ایسا کیوں، جبکہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو اس وقت بندے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے تقدیر کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ اور کیا مقام و مرتبے پر فائز کرنا چاہتا ہے۔ جیسے کہ ابھی اس عابد کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حکم دیا کہ اس کو کہو کہ ہم تو تمہیں ابرار کا رتبہ، یعنی ابرار کی فہرست میں، نیکوکار کی فہرست میں شامل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو بیماری جو نیک لوگ تھے وہ تو مانگا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں بیماری عطا فرما۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے علی بھائی کہ کوئی بھی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، پریشانی پہنچے، بس اس میں رب کی رضا پر راضی رہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ میرا رب جس حال میں مجھے رکھے، مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہی سوچ ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ عیادت کے لیے میرا جانا ہوا، تو جب میں ان کے پاس پہنچا تو پیرالائز کی وجہ سے ان کی باڈی ایسی تھی کہ نہ وہ اٹھ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے، ڈسٹرب تھی کافی، بہت زیادہ بیچارے علیل تھے۔ جب میں ان کے پاس بیٹھا تو انہوں نے گفتگو کرنی شروع کی، تو مجھ سے وہ فرمانے لگے کہ دیکھیں یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ بیماری اور یہ جو میری آج حالت ہے نا، میں اس حالت پر بھی اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، اور یہ کہتے ہوئے رونے لگے کہ اللہ بس مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ فی الوقت ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین آمین۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ تکلیف آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، حال یہ ہے نہ بیٹھ سکتے نہ چل سکتے، کھانے میں بھی پریشانی، یعنی ایک پائپ کے ذریعے سے ان کو کھانا پہنچایا جاتا تھا، دھیرے دھیرے بولتے تھے، وہ ایسی سچویشن تھی۔ ایسی حالت میں بھی ان کی زبان پر یہی تھا، بس اللہ پاک مجھے جس حال میں رکھے نا، میں اس میں راضی ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہی والے سنت نے جو ایک شعر لکھا ہے نا، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو مولا، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا
اللہ نصیب کرے. یقیناً یہ سعادت مند ہوا کرتے ہیں. اگر آپ اپنے بزرگوں کی سیرت کو بھی ہم اگر دیکھیں ناظرین، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، اللہ اکبر، ان کی جو بیماری تھی اللہ پاک نے ان کو آزمایا. اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نبی ہیں. کس قدر آپ کے گھر بار بھی ایک دیکھیں تو مطلب وہ ٹوٹ گیا، اور اولاد بھی ختم ہو گئی، اور سب کچھ جو بھی تھا مطلب سب کچھ چلا گیا. آپ کی ایک بیوی تھی، وہ نیک سعادت مند تھی، جو اس وقت بھی آپ کی خدمت کیا کرتی تھی. اس وقت آپ بیماری کے اندر مبتلا ہوئے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی آپ علیہ السلام کی زبان سے کوئی شکوے اور شکایت کا لفظ نہیں آیا. سبحان اللہ. تو یہ ایسا ہی ہونا چاہیے. رب تبارک و تعالیٰ نے جب اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اور اسی کی طرف سے اگر کوئی چھوٹی سی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہو کہ میں استقامت سے جو ہے وہ اس کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں. حاجی صاحب، مزید میں چاہوں گا کہ رضا الہی پانے والا کوئی عمل آپ کی طرف سے ناظرین کو ملے، کہ ہم کس طرح اللہ پاک کی رضا حاصل کریں، اور وہ کیا طریقہ ہو کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں. کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے حوالے سے جی ابھی میرے ذہن میں ہے کہ دیکھیے، نفس و شیطان جو ہے نا، یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں. صحیح ہے. اور کوئی نیک عمل ہم نے کیا نا، تو اس نیک عمل میں شیطان ریاکاری کروا کر اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا ہی. اب اس جگہ پر کوئی نیک عمل کیا، کوئی اچھائی کی، کسی کی مدد کی، کسی کا مالی تعاون کیا، تو اب یہاں شیطان کیا کرے گا؟ دکھاوا کروانے کی کوشش کرے گا. ایسا ہی. تو یہاں اس مقام پر یہ چاہیے کہ اب اللہ کی رضا پیش نظر رکھی جائے. سبحان اللہ. اللہ کی رضا جب پیش نظر رکھی جائے گی نا، تو پھر شیطان کا وار ناکام ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ پاک کی رضا نصیب ہوگی. سبحان اللہ. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک کی رضا جس کو مل گئی، اس کا تو بیڑا پار ہے. ہاں ہاں ہاں. اس کا بیڑا پار ہے. تو اللہ کی رضا پانے کے لیے یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ پاک دکھاوے سے، ریاکاری سے بچائے، اور اپنی رضا والے کاموں میں لگنا نصیب کرے. اللہ پاک اپنی رضا والے کام ہم سے لے لے. یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے اس کے حوالے سے. اللہ پاک کی رضا یہ اللہ والوں کو ملی، ولیوں کو ملی. جی. تو دیکھیں آج انہیں کتنے بڑے بڑے مقام ملے. اللہ پاک کی رضا جس کو مل گئی نا، تو اس کا بیڑا پار ہے. دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے. اللہ نصیب کرے. یقیناً بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی. وہ آیت کریمہ پڑھی تھی نا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ پاک کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. رضا بھائی، بات یہ ہے نا کہ رضا کا اعلیٰ درجہ تو یہی ہے ایسا ہی کہ بس رب نے جو میرے لیے مقدر کر دیا، ختم. اگرچہ کہ ہم اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہمیں دعا نہیں. مثال کے طور پر کوئی بے اولاد ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ بس وہ اللہ نے بے اولاد رکھا ہے تو وہ دعا ہی اللہ سے نہیں کر سکتا ہے. اگرچہ کہ رضا کا اعلیٰ درجہ یہی کہ میرے رب نے جس حال میں، جیسا کہ وہ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، اس وقت جبریل علیہ السلام حاضر ہونا آپ کی بارگاہ میں، کہا کہ آپ رب سے دعا کر لیجئے. پھر تو آپ نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے کوئی حاجت تو کہیں، تو کہا مجھے تجھ سے حاجت نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ رب سے دعا کر لیجئے. کہا میرا رب میرا حال مجھ سے زیادہ جانتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے. تو اس وقت چاہتے دعا کر سکتے تھے، لیکن رضا کا اعلیٰ درجہ یہ ہے. تو اگر یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے کوئی اس درجے پر فائز ہو، لیکن اگر دعا کرنا چاہے کوئی بندہ، اگر مصیبت کے اندر ہے اور رب سے دعا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور دعا کرنی بھی چاہیے رب کی بارگاہ میں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے بگڑے کام بنتے نظر آئیں گے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے جس حال میں رکھا ہے نا، اس حال میں راضی رہنے کی کوشش کریں، اس حال میں راضی رہنا سیکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی جب یہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہو جائے گا کہ جس حال میں میرے رب نے رکھا ہے، پھر آپ دیکھیں آپ کے پاس کچھ نہیں بھی ہوگا نا، آپ سکون سے رہیں گے. ورنہ آپ دیکھیں بڑے بڑے مالدار ہیں، سکون نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ رضا والا ان کے پاس معاملہ نہیں ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ یہ نہیں ہے میرے پاس، وہ نہیں ہے، فلاں 2-3 بنگلے اور آ جائیں، 2-3 گاڑیاں اور آ جائیں، چونکہ رضا ان کے پیش نظر نہیں ہے. اگر رضا ہو تو آدمی غریبی کے اندر بھی سکون سے رہتا ہے، اور رضا نہ ہو تو انسان کروڑوں اربوں خربوں پتی ہونے کے باوجود بھی ٹینشن میں رہتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رضا اگر اللہ کی کسی کو نصیب ہو جائے، انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا نصیب کرے، وہ کام اللہ ہم سے لے کہ جس سے اس کی رضا حاصل ہو. اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے. ہمارا یہ پروگرام کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے. آئیے آخر میں صلوات و سلام پڑھ لیتے ہیں. اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام.
عرش مولا صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و سلام. اور جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا صلاۃ و سلام، ہو زباں پر پیارے آقا صلاۃ و سلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری پڑھنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے رب کریم، ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرما. ہمارے ناظرین کو برکت عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، جس طرح کی بھی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، اپنے کرم سے سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد رحمتک یا ارحم. اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو.